کانسیپٹ دیکھا جائے تو ان کی یہ بات غلط نہیں ہے. صحیح. ایک جانور 20-25 لاکھ کا لے رہے ہیں اور 20-25 لاکھ میں یہ 5 جانور لے لیتے ہیں، 7 جانور لے لیتے ہیں، اور اس کے گوشت سے جو فقراء ہیں ان کو زیادہ نفع پہنچتا ہے. تو صدقے کے اندر زیادہ نفع کی زیادہ اہمیت ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ کنواں کھدوانا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ کنواں تو کھدوانا نہیں چاہتا، لیکن یہ جگہ قحط پڑا ہوا ہے، اس قحط میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہاں ان کو روٹی بھجوانا چاہتا ہے. تو اب اس کی اہمیت زیادہ ہوگی کہ یہاں فائدہ زیادہ ہے. اچھا، کنواں ایسی جگہ ہو کہ جہاں پانی نہ بالکل ہی، ٹھیک ہے، وہاں کوئی اور کام بھی کیا جا سکتا ہے نفلی، لیکن کنواں زیادہ اہم ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو کنویں کی اہمیت زیادہ ہوگی. تو نیکی کے کاموں میں نفع کس کا زیادہ ہے، اس کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے. تو کوئی شخص اگر اس تناظر میں زیادہ جانور لے کر اس کا گوشت زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے اور ایک اچھا پہلو یہاں پایا جا رہا ہے، اور جو مقاصد شرع ہیں یہ اس کے عین مطابق نیت ہے. ماشاءاللہ، زبردست. ایک سوال یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب، قربانی کرنے سے ہمارے اس معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیے. دیکھیے، قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، بے شک، ذاتی فوائد کے لیے نہیں کی جاتی. بے شک. یہ الگ بات ہے کہ پہلے جو ہے وہ قربانی کا گوشت جو ہے نا وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ایک مخصوص مدت ہوتی تھی اس کی، بعد میں اجازت دے دی گئی کہ اب قربانی کرنے والا خود اپنی قربانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کھال کو باقی رکھتے ہوئے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن قربانی کا اصل مقصد ہے اللہ کی راہ میں خون بہانا. تو اللہ کی راہ میں جو خون بہانا ہے یہ ایک مسلمان کی نیت ہے، وہ اچھا جانور ذبح کرے، فربا جانور ذبح کرے. تو ہم تو اپنا عمل اللہ کے لیے کریں گے. ایک ہوتا ہے ایک عمل کا سائیڈ بینیفٹ، صحیح، ضمنی فائدہ. اگر ضمنی فائدے کے اعتبار سے دیکھیں تو دین اسلام کی اس طرح کی جو بھی مالی عبادات ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے. پچھلی جو امتیں تھیں ان امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اموال زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نکالنا ہوتا تھا، ان کو جا کے ایک میدان میں رکھ دیتے تھے. ایک آگ آیا کرتی تھی اور آگ اپنے ساتھ سارا کا سارا مال لے جایا کرتی تھی. وہاں کے لوگوں کا جو معاشرہ تھا اس معاشرے کو اس مال زکوٰۃ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا. امت محمدیہ کو کیا فائدہ پہنچا کہ ہماری زکوٰۃ ہمارے اپنے ہی معاشرے پر خرچ ہوتی ہے. تو قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک سائیڈ بینیفٹ اور ایک ضمنی فائدہ یہ ہے کہ اس پورے سرکل سے بہت سارے غربا، فقراء، ہنرمندوں کو، کسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جو دیہی علاقے ہیں، بہت کم آمدنی والے لوگ مشکل سے ایک جانور خرید سکتے ہیں، ایک بکری خرید سکتے ہیں، وہ بھی جانور پالتے ہیں، زیادہ بھی لوگ پالتے ہیں، انہیں فائدہ پہنچتا ہے. منڈیوں میں آتا ہے، ٹرانسپورٹر کو فائدہ پہنچتا ہے، منڈیوں میں آتا ہے تو بروکر کو فائدہ پہنچتا ہے، پھر شہروں تک آنے کے لیے منڈیوں سے دوبارہ جو چھوٹی گاڑیاں آتی ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ جو چھرے تیز کرنے والے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، قصاب ان کو فائدہ پہنچتا ہے. کھال جو انڈسٹری ہے، کھال انڈسٹری پوری کی پوری جو ہے نا، ہماری کھال انڈسٹری جو پاکستان کی اسی پر چل رہی ہے، جو کھالیں جمع ہوتی ہیں وہ اس کو بیچتے ہیں لوگ. خیر لوگ تو اداروں کو دیتے ہیں زیادہ تر، تو پھر ادارے ظاہر بات ہے کہاں سے آمدنی حاصل کریں گے، کھال بیچ کر آمدنی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے جائز بھی ایسا کرنا. تو دینی ادارے ہوتے ہیں، فلاحی ادارے ہوتے ہیں، تو وہ انڈسٹری کو یوں فائدہ پہنچتا ہے. اب یہی کھال امپورٹ کرنی پڑے، باہر سے منگوانی پڑے، ڈالر میں آئے گی تو ایک معیشت پر بوجھ ہوگا. تو یوں ایک پورا سرکل ہے، اور یہ سرکل کوئی کروڑوں روپے کا نہیں ہے، یہ اربوں روپے کا سرکل ہے. ممکن ہے یہ خربوں روپے کا سرکل ہو. ایک معاشی اتنے وسیع پیمانے پر ایک سرکل کا گھومنا اللہ تعداد لوگوں کو جو ہے مستفید کرتا ہے. بے شک، ماشاءاللہ، زبردست، کیا بات ہے. ایک سوال مفتی صاحب یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی شخص نے بچھڑا لیا ہے تو کیا اس بچھڑے کے اندر 7 حصوں کا مقرر کرنا ضروری ہے، یا وہ سارا کا سارا ایک ہی شخص اپنی طرف سے قربان کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص 7 حصے اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر ایک سے زیادہ افراد شریک ہیں صحیح، تو بھئی کون شریک ہے، نام کا متعین ہونا ضروری ہے قربانی سے پہلے. صحیح، کیونکہ قربانی ہوتی ہے ملکیت کی، صحیح، کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کا جو جانور ہے وہ ذبح کرے. تو ملکیت کا کب کہلائے گا؟ جب متعین کیا جائے گا. بعض اوقات اجتماعی قربانی میں ہوتا ہے جانور متعین نہیں کرتے کہ بھئی کون سا جانور کس کا ہے. اگر آپ نے متعین نہیں کیے ہیں اور وہ قربان ہو گئے ہیں تو
تو بھئی قربانی نہیں ہوگی ان کی، متعین کرنا ضروری ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اسی طرح مصعب ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کے جانور کو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو بیچ دے، یعنی اس نے کوئی جانور خریدا اور اس سے اچھا جانور خریدے، تو اس شخص کی ایسی نیت اور یہ کرنا کیسا؟ غنی کا جو جانور ہے وہ تو متعین نہیں ہوتا، اچھا، اچھا جانور کی نیت سے بیچتا ہے تو ٹھیک ہے، صحیح، بیچ سکتا ہے۔ جی، اسی طرح مصعب ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ قربانی کا جانور اگر چوری ہو جائے تو اس کا پھر کیا حکم ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ جانور دیکھیے اگر چوری ہونے سے چوری ہو گیا ہے اور بندہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو دوسرا جانور لینا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ اس طرح مصعب اگر کوئی غریب شخص ہے تو اس کا کوئی جانور چوری ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ غریب شخص پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی، اچھا اچھا اچھا، قربانی چونکہ واجب ہی نہیں ہے، مطلب وہ غریب جو غنی نہ ہو غنی نہ ہو، اس پر تو واجب ہی نہیں تھی، صحیح، اس کے لیے دوبارہ لینا قربانی کے لیے کیوں ضروری ہوگا؟ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو قربانی کے جانور، جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں حصے ملائے جاتے ہیں، تو ان حصوں میں سے ایک حصہ جو حقیقہ اگر کسی کا نہیں ہو تو وہ حصہ اس میں شامل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ افراد جب شریک ہوتے ہیں اور حصہ کم رہ جائے تو مختلف اغراض شامل ہو جاتی ہیں، تو اگر کسی کی غرض محض گوشت حاصل کرنا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو 2-4 جانور ہیں، چلو تھوڑا سا اس جانور کا گوشت بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو اب کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا اچھا، یہ ضروری ہے کہ اس جانور کے جو حصے ہیں اس میں عبادت کی نیت شامل ہو، نیکی کی نیت شامل ہو، یا تو قربانی کی نیت شامل ہو۔ عقیقہ کی بھی اگر کوئی نیت کرتا ہے کسی ایک حصے میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس جانور کی قربانی ہو جائے گی اور عقیقے والے کا جو حصہ ہے وہ عقیقے کی طرف سے ادا ہوگا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ مصعب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایسا جانور کہ جو تھوڑا سا اس کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہے، یعنی دیکھ نہیں سکتا، کانا جسے کہہ لیں، تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھ کانا تو تھوڑے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اچھا، روشنی کے حوالے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ تھوڑی اگر نظر کمزور ہے تو قربانی ہو جائے گی، صحیح، اور زیادہ کمزور ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ پھر بارشیات میں پورا طریقہ بھی بیان کیا ہوا ہے صحیح، کہ کس طریقے سے آپ پہچانیں گے کہ اس کی تھوڑی نظر کمزور ہے، تہائی سے کم یا زیادہ کمزور ہے، تو پھر اس طریقے کے مطابق تجربہ کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ حج کے بارے میں بھی سوالات آ رہے ہیں پچھلے دنوں، ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ پورا ہوا ہے احکام حج، تو اگر اصل میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں حج کے لیے اور ان کے رشتہ دار بھی سوال کر رہے ہوں گے، وہ لوگ بھی سوال کر رہے ہوں گے، پوچھیں گے حج کے سوال بھی۔ جی جی، حج کا ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص حج افراد کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہ رہا ہے تو کیا وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کر سکتا ہے یا مخصوص جو انداز ہے ان کا اس کے مطابق کرنی ہوگی؟ دیکھیے اگر واقعی وہ حج افراد کر رہا ہے، ممکن ہے اس کا حج افراد نہ ہو، صحیح، تمتع ہو، قران ہو، صحیح، تو پہلے تو اسے معلومات ہونی چاہیے کہ اس کا جو حج ہے وہ حج افراد ہے یا نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک، اگر اس کا حج افراد ہے تو حج افراد والے پر حج کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، صحیح، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے اس کے لیے۔ ٹھیک۔ اب سوال کیا تھا ان کا؟ ان کا یہی تھا کہ حج پہ جا رہے ہیں، حج افراد کر رہے ہیں، تو کیا اپنے ہاتھ سے وہ قربانی کرے گا؟ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے، صحیح، لیکن حج افراد والے پر واجب نہیں ہے، ٹھیک، تمتع والے پر، قران والے پر واجب ہے۔ صحیح، یہاں بھی قربانی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صحیح، یہ کہلاتا دم شکر، یعنی حج کی جو قربانی ہے یہ ایک الگ ہوتی ہے، عید کی قربانی سے الگ قربانی ہوتی ہے، یہ صحیح، عید کی قربانی نہیں ہے۔ ٹھیک، اب ایک حاجی صاحب استطاعت ہے، قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہیں اور وہ ان ایام میں مقیم بھی ہے، یعنی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقیم بھی ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اس نے حج کی قربانی کی تو اس پر عید کی قربانی کرنا بھی ضروری ہے، شرائط اگر پائی جا رہی ہیں، غنی ہے، مقیم ہے، تو عید کی قربانی بھی اسے کرنی ہوگی۔ تو حج کی قربانی ایک جداگانہ قربانی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا مصعب ایک سوال یہ بھی آیا ہے اور پچھلے سالوں بھی یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے اپنے جانوروں کو گولیوں کے ذریعے مار کے وہ ہلاک کیا یا جو بھی کیا، پھر اس کو ذبح واللہ عالم کیا نہیں کیا، تو ایسا کرنا کیسا، کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ اور اگر وہ اس طرح اسے ذبح کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شریعت کا کیا؟ دیکھیے غلط طریقہ کار ہے، جانور کو ایک ظلم دینا بھی، جانور کو اذیت دینا بھی ہے تو ظلم کرنا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانور کو لے کر آتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اہتمام تو کریں،
عام طور پہ وہاں ہوتا ہے جانور بھاگ رہا ہوتا ہے، گولی مار دیتے ہیں. ارے بھائی کیوں گولی مار رہے ہیں آپ؟ گولی کے حوالے سے صرف گولی ماری جائے. علماء کا یہ موقف ہے، یعنی ایک طبقے کا موقف ہے کہ آپ نے چھری نہیں پھیری اور صرف گولی ماری تو جانور حلال ہی نہیں ہوگا. تو قربانی کے جانور میں تو یہ ضروری ہے کہ عیب سے خالی ہو، اس میں عیب نہ پایا جائے. آپ گولی مار دیتے ہیں تو آپ نے تو زخمی کر دیا ہے. اب ایک سوال کھڑا ہو جائے گا کہ اس میں تو عیب جو ہے وہ بڑا عیب پیدا ہو گیا، قربانی کیسے ہوگی؟ تو یہ سارے مسائل درپیش ہو جائیں گے، اس لیے ہرگز جو ہے ایسی حرکت نہ کی جائے. صحیح جی ماشاءاللہ. ایک سوال مجھ سے یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس یعنی سونا وغیرہ تو ہے لیکن پیسے وغیرہ کرنسی وغیرہ نہیں ہے تو وہ اب قربانی کا جانور اس پر واجب ہوگی یا وہ جانور خریدے گا تو کیسے خریدے گا؟ دیکھیے اس حوالے سے جو غنی ہونے کی شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ اس کو کیش نہ کروائیں؟ جو فریضہ ہے وہ تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا. خاص طور پر گھروں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، خواتین کے پاس اس مقدار میں سونا ہوتا ہے یا دیگر شرائط پائی جا رہی ہوتی ہیں، اب وہ کہتی ہیں ہمارے ہاتھ میں تو پیسے نہیں ہیں، تو قرضہ لیا جا سکتا ہے، شوہر سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. جب ایک فریضہ ضروری ہے آپ پر تو بہرحال وہ ادا کرنا ہے. ماشاءاللہ. یوٹیوب چینل پر بھی یہ آپ کا لائیو دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یوٹیوب چینل پر ایک سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حج پر گیا اور وہاں جا کر اس نے جو قربانی کا جانور خریدا تھا اور پھر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہم 2 بندوں کی طرف سے قربان کر دیں، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے یا جس نے خریدا ہے وہی اپنی طرف سے قربانی کرے گا؟ دیکھیے چھوٹا اگر جانور ہے تو 2 کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اچھا اچھا اچھا. بڑے جانور میں 1 سے زیادہ حصے ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. چھوٹے جانور میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے یوٹیوب پر جو بات کی جانے کی تو میں ہمارے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں، پچھلے دنوں پروگرام ہوئے تھے ہمارے مولانا روم کے دیس میں، ماشاءاللہ. جی جی کافی پسند کیا گیا. تو اس کی ساری کے سارے جو اقساط ہیں وہ یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس پر موجود ہیں. پچھلے سالوں میں حج کے پروگرام ہوتے رہے ہیں، احکام حج، تو آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو پلے لسٹ میں کیٹیگری وائز سارے کے سارے پروگرام موجود ہیں. عمرے کا طریقہ، حج کے مسائل، حج پر پریزنٹیشنز، وہ سارے موجود ہیں. اسی طریقے سے مختلف ورکشاپس ہوتے ہیں، جو سود کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پروگرام کیا، بڑا ایشو چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مختلف جو ہے وہ ہم نے تاجروں کے ساتھ پروگرام کیے ہیں. تو وہ سارے پروگرام، ان میں سے بہت سارے پروگرام جو ہیں یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. سبسکرائب بھی آپ کر سکتے ہیں. ضرور 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 کرنا چاہیے. مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور علم دین حاصل کیجیے. ایک سوال آپ ہی کے چینل پر مفتی صاحب یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کی یعنی بیوی ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ اس کی دکان میں کچھ حلال چیزیں ہیں کچھ حرام چیزیں ہیں، تو اب وہ اپنے پیسوں میں سے بیوی کو کچھ خرچ دیتا ہے، تو اب اس کی بیوی وہ جو پیسے ہیں استعمال کر سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے جب تک متعین نہ ہو ان پیسوں کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا. صحیح. یہ پیسے تو بہرحال حرام نہیں کہلائیں گے. صحیح. اسی طرح مصعب ایک سوال ماشاءاللہ، اس کا تو کلپ بھی میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ مصعب کے چینل ہی پہ موجود ہے، وہ بھی دیکھیے. تو ہم لائیو بھی پوچھ لیتے ہیں. مصعب بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویڈیوز بنا کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالتے ہیں اور پھر اس سے ارننگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس طرح یوٹیوب کی ارننگ کرنا اور یوٹیوب سے پیسے کمانا کیسا؟ دیکھیے ارننگ کرنے میں یہ ضروری ہے، ہم یہ دیکھیں گے کام کیا ہو رہا ہے، اس کے نتائج کیا ظاہر ہو رہے ہیں. اب ایک شخص جو ہے نا وہ کہے کہ جی میری سروسز موجود ہیں، مجھ سے قتل کروا لو، تو کون اس کو حلال کہے گا؟ صحیح. کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ برے ہیں، خطرناک ہیں، فساد پر مشتمل ہیں. صحیح. اب اگر آپ یوٹیوب کو کہتے ہیں جی میں کھولتا ہوں، اپنا اسپیس دیتا ہوں آپ کو، جو مرضی آپ اشتہار ڈال دو، عورتیں ناچیں، میوزک بجے، تلاوت آپ سن رہے ہیں، بیچ میں ڈماڈم شروع ہو گیا، آپ نہ سن رہے ہیں، ٹھکا ٹھک جناب وہاں سے کوئی عورت آ جاتی ہے، کوئی اشتہار لگ جاتا ہے، کوئی میوزک شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ جو نتائج ہیں، نتائج کو کون جائز کہہ سکتا ہے؟ تو جب متعین نہیں ہے کہ وہاں خلاف شرع کام نہیں ہوں گے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ خلاف شرع کام ہوتے ہیں اور اسپیس آپ دے رہے ہیں، رضامندی آپ کے شامل ہیں، آئی ایم ایگری آپ کہہ رہے ہیں، اور اسی اسپیس دینے کی وجہ سے بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے، تو آپ کی رضامندی تو شامل ہے ان سب کاموں میں. آپ کیوں رضامند ہیں ان کاموں میں؟ آپ کو تو برات کا اظہار کرنا چاہیے، آپ کو تو ان کاموں
کہ روک تھام کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو یوں بہت سارے لوگ ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، انہوں نے بھی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. بعض اوقات مذہبی لوگ نہیں ہوتے، عام سے لوگ ہوتے ہیں، وہ مذہبی بن اس کی نعت خواہ کے وہ اس نعت خواہ کے نعت اٹھا کر، کسی کا بیان اٹھا کر، مختلف چیزیں اٹھا کر اپنے چینلز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی کرے، مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے. ماشاء اللہ. ایک سوال آپ ہی کے یوٹیوب چینل پر یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ام دردہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ اگر کوئی انبیاء اور فرشتوں کو معصوم نہیں مانے، یعنی معصوم ماننے سے انکار کرے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے سوال بہت مبہم ہے. بات یہ ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، نتیجے کے طور پر کیا بیان کیا ہے اس نے، یہ بات ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے نا. صحیح. اس نے کس چیز کو منسوب کیا ہے انبیاء کی طرف، یا کس چیز کو منسوب کیا ہے فرشتوں کی طرف، اس کو سامنے رکھ کے جواب دیا جائے گا. صحیح. ایک سوال اور بھی آیا ہے کہ سنت موقدہ میں قعدہ اولیٰ بھول گئے اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو کیا اب لوٹ کر واپس اتحیات میں آ سکتے ہیں؟ جب تک پانچویں کا معاف کیجیے گا، جب تک کون سی رکعت میں ہوئے؟ تیسری رکعت میں وہ کھڑا ہو گیا، 2 پڑھ رہا تھا اور قعدے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، تو اب وہ کیا کریں؟ نہیں، واپس نہیں لوٹیں گے. اب واپس نہیں لوٹیں گے. اگر یہی معاملہ پانچویں میں ہوتا، یعنی چوتھے کا قعدہ کر کے کھڑا ہو گیا، تو چونکہ آخری قعدہ اخیرہ ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو اس کی طرف لوٹنا ہوتا ہے جب تک کہ پانچویں رکعت نہ ملا لے یا مغرب میں چوتھی نہ ملا لے. چونکہ یہ جو قعدہ ہے یہ واجب تھا، تو واجب کی تلافی اب نہیں ہو سکتی. اب بھول کر ایسا ہوا تو سجدہ سہو کیا جائے گا. صحیح. ماشاءاللہ. سب نماز کے بارے میں مسائل پوچھے جا رہے ہیں، تو ایک ہی اور سوال ہے نماز کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے یا قرات کرنے کی اس کی عادت تھی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کے لیے امام مقرر ہو تو امام ہی کی قرات اس کی قرات ہے. صحیح. تو امام کی جو قرات ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، امام ہمارے لیے نمائندہ ہوتا ہے. تو وہ جو بعض احادیث میں آیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کا تعلق منفرد کی نماز سے ہے کہ جو منفرد ہوگا وہ جو ہے تلاوت کرے گا، وہ فاتحہ اس کے لیے واجب ہے، لیکن جو مقتدی ہے اس کے لیے واجب نہیں ہے. ماشاءاللہ. مقتدی جو ہے وہ اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے. صحیح. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام فاتحہ پڑھے اور ختم ہو تو تم آمین کہو. یہ نہیں فرمایا کہ جب تم فاتحہ پڑھو. تو مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے جان بوجھ کر ترک واجب کرتا رہا تو ایسی نمازوں کا اعادہ بھی ضروری ہوگا. صحیح. ماشاءاللہ. وہ سب ایک پرسنل سوال بھی آیا آپ کے بارے میں کہ وہ سب کبھی آپ نے جانور کو ذبح کیا ہے؟ آپ؟ ہاں بالکل کیا ہے. اچھا. 2 سال پہلے جو ہے وہ ماشاءاللہ سارے ہی کام میں نے خود کیے تھے. زبردست. ذبح کرنے سے لے کے کھال اتارنے تک، گوشت بنانے تک پورا جانور خود بنایا تھا. یہ الگ بات ہے 4-5 گھنٹے لگے تھے مجھے. اور تھوڑا سا غلطی یہ ہوئی کہ جانور تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا. اچھا اچھا. ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کھال بھی اتارنے میں ذرا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. صحیح. لیکن الحمدللہ پورا ہی جانور میں نے خود ذبح کیا، کھال اتارنے سے لے کر گوشت بنانے تک خود کیا میں نے. صحیح. میری ہیلپ بچوں کی امی نے بھی کی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. زبردست. تو کچھ بچوں نے بھی کی، یعنی چار پانچ جانوروں کو جب لٹایا تھا تو ٹانگیں مانگے بچوں نے بھی پکڑی. ماشاءاللہ. اچھا اسی طریقے سے کھال اتارنے میں، گوشت بنانے میں. ماشاءاللہ. تو یوں یہ ہے کہ الحمدللہ خود ہی کیا تھا. تو فرسٹ ٹائم تھا سب یا پہلے؟ بہت پہلے تو میں نے جانور ذبح کیا تھا، بہت پہلے. لیکن پھر چونکہ آسانی سب کو اچھی لگتی ہے، وقت بھی بچتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو اس دفعہ موڈ تھا کہ ابھی خود ہی کروں تو خود کر لیا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ تو ماشاءاللہ جانور ذبح کرنے کے حوالے سے سر کبھی آپ نے خریدا بھی ہے منڈی میں جا کر؟ کبھی گئے ہوں آپ؟ چلیں بھی آج ہر سال میں خود ہی خریدتا ہوں. اچھا. ماشاءاللہ. خود ہی خریدتا ہوں. ماشاءاللہ. اس سال شاید نہ خریدنا پڑے کیونکہ کافی پہلے جانور خرید لیا تھا. اچھا. ماشاءاللہ. تو ورنہ تو خود ہی خریدنا ہوتا جا کر. بلکہ وہ جو میں جانور عرض کر رہا ہوں، جی جی، جو میں نے ذبح کیا، میں گیا ہوا تھا اندرون سندھ. ماشاءاللہ. تو عید کے دن بالکل قریب تھے. تو ٹنڈا محمد خان سے جب میں گزر رہا تھا تو منڈی لگی ہوئی تھی. اچھا اچھا. تو میں نے کہا چلو بھائی یہیں سے جانور خریدتے ہیں. صحیح.
تو جانور بھی خریدا، پھر گاڑی میں اس کو پیچھے لگایا، صحیح، لگانے سے بعد گاڑی کی پیچھے سیٹ پر اس کو سیٹ کیا. صحیح. میں اکیلا ہی تھا اور کوئی بھی نہیں تھا گاڑی میں، اچھا، خود ہی. اکیلا ہی تھا. تو ایک پلاسٹک تھا میرے پاس، وہ پلاسٹک میں نے بچھا دیا گاڑی میں، جو برسات میں عام طور پہ بچھاتے ہیں. جی. وہ بچھانے کے بعد جو ہے تاکہ پیشاب وغیرہ جو کرے گا اس سے گاڑی خراب نہ ہو، صحیح. سیٹ آگے والی آگے کر دی، فل آگے کر دی، ٹھیک ہے نا، جتنی آگے ہو سکتی ہے. تو اس سے کافی اسپیس مل گیا اس کے کھڑے ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے. ماشاءاللہ. اور یوں ٹنڈو محمد خان سے لے کر میں اس کو کراچی پہنچا تھا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک مفتی صاحب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. بہت سارے لوگوں نے جانور لے لیے ہوں گے، کچھ لے رہے ہوں گے، تو بہت سارے الحمدللہ مسائل مفتی صاحب سے ہم نے سیکھے ہیں. تو جو لوگ ابھی بھی یعنی اس لائیو کو بعد میں دیکھیں تو ضرور اس کو شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ یہ بعد بھی اس کے کلپس آپ کے اسی فیس بک بس پیج میں بھی پر. یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ قربانی آپ کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. آمین آمین. ایک تو یہ کہ قربانی کو لے کے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے، اس کا خیال کریں. بالکل. یعنی آپ جانور ایسی جگہ باندھ دیتے ہیں جہاں پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے، یا آپ اتنا شور کر رہے ہوتے ہیں گلیوں کے اندر کہ اس سے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، یہ عمل شامل نہ ہو. دوسری بات، جب ہم قربانی کریں تو قربانی کے لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ کہ 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک مساکین کے لیے، یعنی ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں. مستحب ہے یہ، صحیح. اس کا اہتمام کریں. ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے کہ آج گوشت کتنا مہنگا ہو گیا ہے. جس آدمی کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار روپے ہے، 5-6 ہزار روپے تو اس کو آرام سے جو ہے پیٹرول پہ چلے جاتے ہیں. کرائے کا گھر ہے تو پھر کیا کرے گا، پھر جناب دوائیں ہیں، پھر اسکول ہے، بچوں کی فیسیں ہیں. تو یوں کوشش کریں کہ خود بھی آپ اس گوشت کو کھائیں، لیکن جن کے ہاں قربانیاں نہیں ہو رہی انہیں مت بھولیں، انہیں ضرور یاد رکھیں. پھر بہت سارے لوگ مانگنے بھی آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مانگنے والے کو آپ سمجھتے ہیں کہ پیشہ ور نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی دیں کہ یہ اس امید پر آئیں. جیسے لنگر ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لنگر میں بھی آتے ہیں لوگ، تو یہ اس امید پر آئیں کہ یہاں اغنیاء موجود ہیں اور وہ دیں گے. لیکن پیشہ ور لوگ ہیں تو پھر ان کو نہ دیا جائے. اس طرح کی رپورٹیں بھی آتی ہیں کہ لوگ گوشت لا کے پھر بیچ دیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بیچ دینا کوئی بہت ہی غلط کام ہے. ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو گوشت تو مل گیا ہو، لیکن اس کو دوائی خریدنی ہو، وہ اتنا مجبور ہو کہ دوائی کے لیے پیسے نہ ہو. مطلب جس کی قربانی ہے اس کو گوشت بیچنا منع ہے. صحیح. آپ نے کسی کو تحفے میں وہ گوشت دیا ہے، اس کے لیے وہ منع نہیں ہے بیچنا. لیکن بات ہو رہی ہے پیشہ ور فقیر کی. پیشہ ور لوگوں سے تو ویسے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ پھر کام کاج نہیں کرتے، وہ لوگ یہی حرکتیں کرتے ہیں. اور جو یہ حرکت ہے بھیک مانگنا، یہ حرام ہے. تو ان کی اعانت نہ ہو اس فعل کے اندر. اس لیے جو محتاج لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، انہیں ضرور یاد رکھیں اور ان تک آپ کا یہ گوشت پہنچنا چاہیے. ماشاءاللہ. بہت سارے ناظرین آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا والوں کو اس طرح بڑے عرصے بعد ٹائم دیا. کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی وقت عطا فرماتے رہیں. تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ سب کی محبتیں سلامت رکھیں. اس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ